السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو دارین تمنا شہ جیلا مدد۔ اور ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ پڑھے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و سامعین، اسلامی تقویم کا آج جو یہ مہینہ شروع ہوا، جسے جمادی الاخری کہتے ہیں، اس مہینے کی آج پہلی تاریخ ہے، اور آج کا یہ دن ہندوستان میں پھیلے ہوئے بیشتر علماء کرام کے بالواسطہ یا بلا واسطہ استاذ و مربی، استاذ العلماء، جلالۃ العلم، حافظ الملت والدین، سرکار عبدالعزیز محدث مراد آبادی، بانی الجامع الاشرفیہ مبارک پور کی وہ ذات کہ آج کی تاریخ میں حضرت کا یوم وصال اور عرس پاک منایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ سے خطاب کر رہا ہوں، یہ بھی حضور حافظ ملت ہی کا صدقہ ہے۔ اگر ان کے شاگردوں کی بارگاہ میں رہ کر میں اگر خوشا چینی نہ کرتا، زانوے تلمس طے نہ کرتا، تو آج آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی میں جسارت نہیں کر سکتا۔ وہ ایسے مربی، وہ ہمارے ایسے محسن ہیں کہ ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہزار علماء کرام کی آپ بالواسطہ یا بلا واسطہ استاد ہیں،
ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے، انہیں زلفوں کے سب اسیر ہوئے، بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستوں، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستوں۔ آج انشاءاللہ العزیز دبستان حافظ ملت کی اور ان کے حیات کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے جس آیہ شریفہ کو عنوان سخن بنایا، خلاق عالم وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جب بندہ اپنے جی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی جی میں ذکر کرتا ہے۔ جب بندہ کسی محفل اور مجمع میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر مجمع میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں کے مجمع میں اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ذکر الہی کی شان کیا ہے اور ذاکرین بندوں کا مقام کیا ہے۔ آپ دنیا میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں تمہارا چرچا کرتا ہے۔ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے دنیا میں اس کا چرچا عام ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کچھ ایسے مشائخ کے بارے میں بھی میں نے پڑھا، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کے اوپر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، وہ وجد میں آ جایا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے، آپ جب ذکر الہی کرتے ہیں تو آپ پر وجد کی کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو وہ بزرگ یہ کہتے ہیں، مجھ پر وجد کیوں نہ طاری ہو جب رب اپنے کلام میں فرما رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ جب اللہ ہمارا چرچا کرے تو پھر کیوں نہیں مجھ پر وجد طاری ہو۔ ہمہ وقت ایسے بھی بزرگان دین ہوئے ہیں جو اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا کرتے تھے، راہوں سے گزرتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے، کبھی گفتگو کرتے ہوئے راستہ طے کر لیتے تھے، میلوں دور چل جاتے تھے، پھر خیال آتا تھا ارے میں نے تو وہاں سے ذکر کو چھوڑ دیا، واپس پلٹتے تھے، اگرچہ 1-2 میل کا فاصلہ ہو جاتا تھا، پلٹتے تھے، پھر اسی منزل پہ آتے تھے اور وہیں سے ذکر الہی شروع کرتے ہوئے پھر آگے بڑھتے تھے۔ جب بندہ ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو رب فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ جب بندہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتا ہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو پھر اس بندے کی شان یہ ہوتی ہے سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کی الفت ڈال دیتا ہے۔ زمانہ گزر جاتا ہے، ان بزرگان دین کو اس دنیا سے گئے ہوئے، مگر انہوں نے دنیا میں جو اللہ کے ذکر کو بلند کیا ہے، ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہے، تو پھر ان بزرگان دین کی شان یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے چرچے کو دنیا میں عام کر دیتا ہے۔ آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان بزرگان دین کی محبت اور عظمت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نکالنے والے مٹانے والے مٹ گئے لیکن ان کی عظمت کو نہ مٹا سکے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اس لیے کہ رب فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کا چرچا کرتا ہے، رب کائنات ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ انہی ذاکرین بندوں میں سے ایک ذاکر
ذاکر کا ذکر کرنے کے لیے آج میں کھڑا ہوا ہوں، جس ذاکر بندے کا نام استاذ العلماء جلالت العلم حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان ہے، جو مراد آباد کی سرزمین پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جسے بھوجپور کہا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس میں حضور حافظ ملت کی 1896 عیسوی میں ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اور آپ کا خاندان جو تھا ایک جو ہے علمی خاندان تھا، دینی ماحول میں آپ کی جو ہے پیدائش ہوتی ہے۔ آپ کے والد بھی حافظ تھے، آپ کی والدہ بھی دیندار تھی، آپ کے جو دادا تھے وہ بھی ایک عالم تھے۔ عزیزان محترم، حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کی ولادت 1896 قصبہ بھوجپور میں ہوتی ہے۔ اب دیہات کا عالم ہی عجیب ہوتا ہے، لوگ پڑھے لکھے ہوتے نہیں دیہاتوں میں، تو جیسا من ویسا نام رکھ دیا کرتے ہیں۔ حافظ ملت کی جب ولادت ہوئی تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا، گاؤں والے جو ہوتے تھے وہ بلانے کے لیے عجیب عجیب نام رکھ دیا کرتے تھے، دنوں کے نام پہ رکھ دیتے تھے۔ لوگ جمعرات کو پیدا ہوئے تو اس کو جمعراتی کہتے تھے، شب برات کے مہینے میں پیدا ہوا شبراتی کہنے لگے، جس مہینے میں پیدا ہوتا دن کو پیدا ہوتا اسی دن کے ساتھ اس کا نام منسوب کر دیا کرتے تھے۔ حافظ ملت کی ولادت پیر کے دن ہوتی ہے۔ آپ کے دادا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، پڑوسن آتی ہے چیختے ہوئے، کہتی پیرا آ گیا، پیرا آ گیا۔ حضرت حافظ ملت کے دادا مولانا عبد الرحیم صاحب نے اس عورت کو ٹوکا اور کہا خبردار یہ نہ کہنا پیرا آ گیا، میں نے اپنے پوتے کا نام اس عظیم محدث کے نام پہ رکھا ہے جسے دنیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے۔ میں بھی اپنے پوتے کا نام عبدالعزیز اس لیے رکھا ہے تاکہ میرا یہ پوتا بھی بڑا ہو کر عالم بنے اور دین کی خدمت کرے۔ عزیزان محترم، ایسے ماحول میں حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حافظ غلام نور صاحب تھا، بہت بڑے حافظ تھے اور ایسے بہترین حافظ تھے کہ اس علاقے میں بڑے حافظ جی کے نام سے مشہور تھے۔ درجنوں حفاظ آپ نے پیدا کیے اور قرآن اتنا شاندار پڑھا کرتے تھے، لوگ دور دراز سے جو ہے آپ کے پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور 27ویں شب میں آپ شبینہ میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد آتا ہے اسی حیدرآباد دکن میں 27ویں تاریخ کو حضور حافظ ملت کے والد بزرگوار آئے ہوئے تھے۔ 70 سال کی عمر ہے، بڑھاپے کا زمانہ ہے، مگر جب آپ شبینہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پیچھے کسی حافظ کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ان کے سامنے آگے کچھ پارہ پڑھ سکے۔ وہ بوڑھا آدمی اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور پورا قرآن شبینہ 70 سال کی عمر میں ختم کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ایسے حافظ تھے جب قرآن پڑھتے تھے زبان پہ لکنت نہیں ہوتی تھی، کبھی جناب کھاکھارتے بھی نہیں تھے، کھکھارتے بھی نہیں تھے، اور ناک منہ پوچھنے کی بھی حاجت نہیں ہوتی، اتنا صاف قرآن پاک پڑھتے تھے، متشابہات تک نہیں لگتا تھا۔ ایک حافظ صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، جو ٹونک کے رہنے والے تھے۔ راجستھان میں ایک ضلع ہے ٹونک، وہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ وہاں پہ بہت بڑے بڑے عالم گزرے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد وہاں کے سب علماء جو ہے تقریباً پاکستان چلے گئے۔ ابو الحسنات ابو البرکات ٹونکی علیہ رحمت و رضوان، بڑے بڑے علماء وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ وہاں کے ایک مولانا صاحب بھوجپور میں آیا کرتے تھے، تو خاص تراویح پڑھنے کے لیے پورا مہینہ حافظ ملت کے والد کے پیچھے رک جایا کرتے تھے اور کہتے تھے ٹونک میں 350 حفاظ ہے، مگر ان جیسا قرآن پڑھنے والا ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ اتنے مجھے ہوئے حافظ تھے اور خوددار ایسے تھے کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، گھر میں جو رہا اس پر اللہ کی قناعت کرتے تھے، توکل کرتے تھے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ دیکھیں تقوی کا عالم کیا ہے، پرہیزگاری کا عالم کیا ہے۔ سوکھی روٹی کھا رہے تھے، پڑوسی نے دیکھا، کہا ہمارے یہاں چنے کی ساگ بھاجی ہے، آپ کہیے تو ہم لے کر آئے، ہمارے بچے جنگل گئے تھے وہاں سے لے کر آئے ہیں۔ تو حافظ ملت کے والد صاحب کہتے نہیں نہیں، مجھے اس کھانے کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، اس لیے کہ بچے وہاں سے لے کر آئے ہیں، مالک کے بغیر اجازت کے توڑ کے لے کر آئے ہیں، میں
ہرگز اسے نہیں کھاؤں گا۔ یہ تقوی کا عالم تھا، اور باسی کھانا کھانے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے، شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ عشق دیکھو، کہتے تھے یہ جو کل کا کھانا ہے یہ ہمارے آقا کے زمانے سے قریب ہے، اس لیے میں پہلے اس کو کھاؤں گا، بعد میں اس کو کھاؤں گا۔ یہ ان کا عشق رسول تھا۔ اور جناب والا بہت بڑے حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن ہی نہیں عاشق قرآن تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عمر تقریباً 100 سال کے قریب ہوئی ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں 1,00,000 مرتبہ قرآن مقدس کو تلاوت کی ہے۔ اب جناب والا 1,00,000 مرتبہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، ذرا کوئی 1000 مرتبہ قرآن ختم کر کے دکھائے، لیکن جناب وہ حافظ ملت کے والد گرامی ہیں، 1,00,000 مرتبہ آپ نے اللہ کے مقدس کلام کو ختم کیا ہے۔ ایسے گھرانے میں حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کے دادا بھی اللہ والے تھے، ان کا نام تھا مولانا عبد الرحیم صاحب۔ ان کا جب وقت آخر آیا تو وہ کہتے وعلیکم السلام، لوگوں ہٹ جاؤ، یہاں بیٹھنے کے لیے دے دو لوگوں کو جگہ، وعلیکم السلام، ہٹ جاؤ، یہاں ان کو بیٹھنے دو۔ لوگ ان کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ملا جی یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں اور کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہٹ جاؤ انہیں بیٹھنے دو، ہٹ جاؤ انہیں بیٹھنے دو، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ملا جی جواب دیتے تمہیں کیسے نظر آئے گا، تمہاری آنکھیں وہ دیکھ ہی نہیں سکتی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کی والدہ بھی بڑی دیندار تھی، اور اکثر اپنے کھانے کو، وہ غربت کا زمانہ ہوتا تھا، مختصر کھانا بنا کرتا تھا، لیکن آپ کے پڑوس میں ایک بیوہ رہا کرتی تھی، اکثر اپنا کھانا اس پڑوسن کو دے دیا کرتی تھی، اور خود بھوکی رہ کے اللہ کا شکر ادا کیا کرتی تھی۔ ایسے گھرانے میں حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ جب لکھنے پڑھنے کے قابل ہوئے ہیں، حافظ ملت کے والد بزرگوار نے آپ کو قرآن پاک حفظ کرایا، ابتدائی تعلیم گھر پہ ہوئی، پھر جناب والا آپ جو ہے مراد آباد جاتے ہیں، وہاں کچھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن معیشت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے، کاروبار اچھا نہ ہونے کی وجہ سے آپ تعلیم کو منقطع کر دیتے ہیں، اور اپنے گاؤں ہی کی جامع مسجد میں امامت و خطابت میں لگ جاتے ہیں۔ اور ایک مدرسہ تھا حفظ القرآن کا، اس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں۔ دن گزر رہا ہے، راتیں گزر رہی ہے، ایک مرتبہ ایک سرد آہ بھر کر اپنی والدہ کے سامنے آ کے کہتے ہیں اے میری والدہ، تم تو کہا کرتی تھی کہ دادا جان یہ کہا کرتے تھے میرا یہ پوتا بہت بڑا عالم بنے گا، میں نے شیخ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کے نام پہ اس کا نام رکھا ہے، عبدالعزیز نام رکھا ہے، اب میری تعلیم تو منقطع ہو گئی، میں تو عالم نہ بن سکا، اب دادا جان کی پیشین گوئی کیسے جو ہے درست ثابت ہو۔ یہ کہہ کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ماں جب اپنے بیٹے کے دل کی یہ حسرت سنتی ہے، ماں بھی آپ دیدہ ہو جاتی ہے، رونے لگتی ہے، اور ماں اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کے دعا کرتی ہے۔ یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا ہے والدین کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ والدہ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، اے پروردگار عالم غیب سے انتظام فرما دے، میرے بیٹے کی خواہش کی تکمیل ہو جائے۔ ماں نے ادھر دعا کی ہے، اب دن پھرا ہے، وقت گزرا ہے۔ اسی زمانے میں جو ہے ایک حکیم صاحب تھے جو حیدرآباد کے، ان کا نام تھا حکیم محمد شریف حیدرآبادی، جو علامہ فضل حق خیرآبادی کے شاگرد، ان کے جو ہے شاگرد تھے، ان کے شاگرد کے شاگرد تھے۔ اب جناب والا وہ جو ہے مراد آباد بھوجپور میں مطب کے لیے آتے تھے، علاج و معالجہ کے سلسلے میں وہاں آتے تھے، تو جتنے دن وہاں پہ قیام رہتا حافظ ملت کے پیچھے نماز پڑھتے، ان کی قرأت سنتے، ان کے قرآن کو پڑھنا سنتے، تو آپ بہت خوش ہوئے، پوچھے برخودار آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں جو ہے امامت و خطابت کرتا ہوں۔ کہا آپ اگر بہتر سمجھے تو میں آپ کو جو ہے مطلب بھی سکھا دوں اور علم طب کی کتابیں بھی آپ مجھ سے پڑھ لیں۔ تو آپ نے کہا میں بڑا غریب آدمی ہوں اور نوکری پیشہ چھوڑنا یہ جو ہے میرے بس کی بات نہیں ہے، تو کہا کہ تم مراد آباد آ جایا کرو، راستے میں جو آنے جانے کا خرچہ ہوگا خرچہ میں دے دوں گا، لیکن تم میرے پاس آ کے پڑھو۔ انہوں نے کہا والد صاحب سے اجازت لے کے پھر بتاؤں گا۔
والد صاحب کے پاس پہنچے اور کہا حکیم صاحب ایسا ایسا کہہ رہے تھے کہ آنے جانے کا خرچہ بھی میں دوں گا، تم آ کے پڑھ لیا کرو۔ تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پڑھنا ہے جا کے وہیں پڑھو، لیکن آنے جانے میں دشواری ہوگی، تم جو ہے وہیں رہ کے تعلیم حاصل کرو۔ اب مراد آباد میں حافظ ملت پھر سے تعلیم آپ کی شروع ہوتی ہے۔ اب کچھ دن آپ وہاں پڑھے، آپ کی ذہنی استعداد ایسی تھی اور ذہانت ایسی تھی کہ وہ جو حکیم صاحب تھے وہ کہنے لگے عبدالعزیز اب تمہیں پڑھانے کے لیے مجھے مطالعہ کرنا پڑے گا اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں کتابوں کو دیکھوں، لہذا تم اپنا داخلہ جو ہے جامعہ میں کرا لو، جامعہ نعیمیہ میں۔ اب حافظ ملت جامعہ نعیمیہ میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ 3 سال تک وہاں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اسی زمانے میں آل انڈیا سنی کانفرنس جو ہے مراد آباد میں منعقد ہوئی، جس میں ہندوستان کے جید علماء کرام کا وفد جو ہے مراد آباد میں تشریف لاتا ہے، جس میں چوٹی کے علماء تھے۔ صدر الشریعہ وہاں پہ تھے، محدث اعظم ہند اس پہ تھے، حجت الاسلام وہاں پہ آئے تھے، مفتی اعظم وہاں پہ آئے تھے، بڑے بڑے علماء کرام جو ہے مراد آباد کی سرزمین پر آئے ہوئے تھے۔ حافظ ملت اپنے چند رفقا کے ساتھ اس جلسے میں شریک تھے۔ آپ دیکھتے ہیں ان علم کے کوہ ہمالا کو اور آپ کی نگاہیں صدر الشریعہ پر ٹک جاتی ہیں۔ جلسہ ختم ہوا، حافظ ملت صدر الشریعہ کے پاس پہنچے، اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کہا ہم آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ حافظ ملت کی طرف صدر الشریعہ نے دیکھا اور کہا شوال میں اجمیر شریف آ جانا، داخلہ کرا دوں گا۔ اب جو ہے شوال میں عید کے بعد اپنے چند اہم اسباق ساتھیوں کو لے کر حافظ ملت علیہ الرحمہ مراد آباد سے بائی ٹرین جو ہے آپ وہاں پہنچتے ہیں اجمیر شریف۔ کھانے کا کوئی انتظام نہیں، پینے کا کوئی انتظام نہیں، رہنے کا کوئی خاص انتظام نہیں، اللہ بھروسے نکل گئے ہیں۔ اور بندے خدا جب اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بنا دیتا ہے۔ حافظ ملت وہاں داخلہ لیتے ہیں اور پڑھائی شروع ہوتی ہے۔ ایک انگریز کی مسجد تھی، وہاں پہ آپ امامت و خطابت پہ لگ جاتے ہیں، لیکن پڑھائی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اسی زمانے میں وہاں رہتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، اور پھر آپ کے قندھار شریف جو یہاں پہ ناندیڑ ضلع کا ایک جو ہے تعلقہ ہے، یہاں سے لوگ اجمیر شریف حاضری دینے کے لیے جاتے تھے۔ یہ رجب کا مہینہ آنے والا ہے تو یہاں سے ایک اچھی تعداد اس علاقے سے بھی اجمیر شریف جاتی تھی۔ تو قندھار شریف کے جامع مسجد کے جو اراکین تھے وہ بھی وہاں پہ پہنچے اجمیر شریف میں، اور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہنے لگے حضرت ہمارے یہاں تراویح پڑھانے کے لیے کسی اچھے حافظ کو بھیج دیجیے۔ صدر الشریعہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس سال آپ کے یہاں اچھے حافظ کو بھیجیں گے۔ اور صدر الشریعہ نے جس ذات کا انتخاب کیا وہ حافظ ملت کی ذات تھی۔ آپ قندھار شریف کی جامع مسجد میں تراویح سنانے کے لیے 1 2 3 سال تک آپ لگاتار قندھار شریف کی جامع مسجد میں تراویح سنانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ میں جب یہاں حافظ ملت کے تعلق سے جب میں نے قلم نوری میں بیان کیا تو مجھے پتہ چلا کہ حافظ صاحب قلم نوری میں بھی آئے ہیں اور نائک واڑی مسجد میں بھی آپ نے نماز ادا کیا ہے۔ یہاں چند لوگوں کے پاس آپ کے خطوط بھی آئے ہوئے ہیں، وہ خط بھی وہاں رکھا ہوا ہے۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس علاقے میں حافظ ملت جب اجمیر شریف میں زیر تعلیم تھے اس وقت قندھار شریف میں حافظ ملت کی آمد ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ کی تعلیم جو تھی وہ کچھ ہوئی، اس کے بعد پھر اعلیٰ تعلیم جو ہوتی دور حدیث وہ منظر اسلام بریلی شریف میں آپ کی ہوتی ہے۔ اب جناب والا تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر صدر الشریعہ نے حافظ ملت کو مبارک پور روانہ کیا خدمت دین کے لیے۔ حافظ ملت نے کہا میں علم کو ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہتا۔ حافظ ملت نے جب یہ کہا تو صدر الشریعہ نے کہا عبدالعزیز میں تمہیں ذریعہ معاش کے لیے کہاں بھیج رہا ہوں، میں تو تمہیں خدمت دین کے لیے بھیج رہا ہوں، کوئی ذریعہ معاش کے لیے تو نہیں بھیج رہا۔ جب صدر الشریعہ نے یہ کہا تو حافظ صاحب سر جھکا دیتے ہیں، اور مبارک پور جو اعظم گڑھ کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں یہ وہ زمین ہے جس کی تہ میں قسام ازل نے روز اول ہی سے آب حیات کا ایسا چشمہ رکھا تھا جو اپنے خضر کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خضر وہاں پہ آئے گا جو پی کر خود بھی زندہ و جاوید ہو جائے گا، جسے پلا دے گا وہ بھی زندہ و جاوید ہو جائے گا۔
حافظ ملت وہاں پہ پہنچتے ہیں اور آپ کی حسن کارکردگی سے وہاں کے لوگوں میں علمی ذوق پیدا ہوا. چند ہی سالوں میں ادارہ ترقی کر گیا. پھر جناب والا دور گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، پھر وہ دور بھی آیا جب حافظ میں ہر عاشق کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں. حافظ ملت کو بھی یہ طلب تھی اور بار بار جو ہے یہ کہا کرتے تھے، نبی کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کرتے تھے، ہند میں بیٹھ کر دے رہا ہوں صدا ہے یقین سن رہے ہیں میرے مصطفیٰ، یہ سلامت رہے عشق کا رابطہ میں نے مانا مدینہ بہت دور ہے. بار بار نبی کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرتے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، التجائیں کرتے، آہیں و سسکیاں بھرتے. لیکن حال یہ تھا گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی، جب تک فوٹو نہیں کھنچوائیں گے تب تک پاسپورٹ جو ہے اوکے نہیں ہوگا اور آپ کو باہر نہیں جانا ہوگا. لیکن حافظ ملت کی یہی ضد تھی، میں جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں تو بغیر فوٹو ہی کے جاؤں گا، یہ گناہ کر کے مجھ سے نہیں ہوگا جانا کہ نبی کی بارگاہ میں جاؤں اور فوٹو کھنچوا کے جاؤں، حضور کی حدیث کی مخالفت کر کے جاؤں. عبدالعزیز سے یہ نہیں ہو سکتا. آہیں بھرتے، رو رو کے دعائیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں. اور لوگ کہتے حضرت اب زمانہ بدل گیا، دور بدل گیا، فوٹو کھنچوا لیجئے. آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں جیسے کہ جو ہے پچھم سے سورج نکلنے والی بات ہے، اس زمانے میں اس طرح لوگ نہیں جاتے ہیں. لیکن حافظ ملت کے سننے کے بعد جلال میں آتے ہیں اور کہتے تم نے کیا سمجھا ہے؟ کیا پچھم سے سورج نہیں نکلا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں مقام صحبہ میں مولا کائنات کے زانوں پہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے. سورج ڈوب گیا، جب نگاہ کھلی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا کیا بات ہے؟ کہا میری نماز فوت ہو گئی ہے. رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا، سورج پلٹ آیا. حافظ ملت نے کہا سورج کہاں سے نکلا؟ پچھم ہی سے تو نکلا. جب ایک مرتبہ پچھم سے نکل سکتا ہے دوبارہ حضور کرم کریں گے پھر نکل سکتا ہے. یہ ایقان ان کا تھا، یہ اللہ کی ذات پہ ان کا بھروسہ تھا اور نبی کے کرم پہ ان کا یقین تھا. اسی لیے کہہ رہے عبدالعزیز جائے گا تو بغیر فوٹو ہی کے جائے گا. اور پھر اللہ نے انتظام بھی ایسا کر دیا، بیکل صاحب کو حافظ صاحب نے کہا تم جاؤ بات کرو. اس کے بعد فارم آگے بڑھتا رہا، تمام معاملات طے ہوتے رہے، یہاں تک کہ جو اس وقت کی وزیر اعظم تھی اندرا اس نے بھی منظور کر لیا. اور پھر وہاں کے وزیر کے پاس بھیجا گیا سعودیہ میں، اس نے بھی جو ہے کہا ٹھیک ہے ان کو جو ہے اسپیشل طور پہ ہم بلا رہے ہیں، بغیر فوٹو وہ یہاں آ سکتے ہیں. اب جو ہے بیکل صاحب نے کہا حضرت یہ بات میں جانوں اور آپ جانیں، اس کو شور نہ کریے گا اور کسی کو بتائیے گا نہیں ورنہ مخالفین بہت ہے، بہت چیمی گوئی کریں گے. حافظ ملت نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ دن گزرا، ایک خط جو ہے جامعہ اشرفیہ میں آ گیا اس تعلق سے. اب کیا تھا، اعلان ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا آل انڈیا ریڈیو پہ ہر چہار طرف جو ہے حافظ صاحب حج کرنے جا رہے، بغیر فوٹو کے جا رہے، بغیر فوٹو کے جا رہے ہیں. اب تو مخالفین جو تھے وہاں بڑے وہ کہنے دیکھتے ہیں کیسے عبدالعزیز بغیر فوٹو کے جاتے ہیں، جائیں گے تو فوٹو کھنچوا ہی کے جائیں گے. اور پھر وہ دن آیا، حافظ صاحب یہاں سے نکلے اور مبارک پور سے دہلی آئے، دہلی سے بمبئی آئے اور 2-3 دن تک وہاں رکنا پڑا. اور وہ جو ویزا دینے والا تھا وہ بار بار آنا کہانی کا نہیں آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں. اور بالکل آخری دن ہے، آخری جہاز ہے، اب جہاز چھوٹنے ہی والا ہے، 3 گھنٹے باقی ہے. حافظ ملت کے پاس ویزا نہیں ہے، وہ کہہ رہا فوٹو لے کر آؤ تو ویزا دیں گے، فوٹو لے کر آؤ تو ویزا دیں گے. لیکن حافظ صاحب کہ میں جاؤں گا تو بغیر فوٹو ہی کے جاؤں گا. اور پھر بیکل صاحب سے کہا جاؤ آپ بات کرو. اور بیکل صاحب جاتے ہیں، دروازے کو بند کیا ہے اور رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا انتظام فرما دے، مولا انتظام فرما دے. ادھر بیکل صاحب دروازے پہ دستک دیتے ہیں، حافظ ملت نے دروازہ کھولا، اب بغیر کچھ کہے بیکل کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما. بیکل نے کہا حضرت چلیے مل گیا ہے ویزا. اب جو ہے حافظ ملت پہنچے ہیں مدینہ طیبہ. سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیے ہیں. اور سنو مدینے میں عاشق کا عالم کیا تھا، حضور حافظ ملت کا عالم کیا تھا. آپ وہاں پہ جتنے بھی دن تھے ننگے پیر چلا کرتے تھے، چپل نہیں پہنا کرتے تھے اور
کھانا بہت مختصر کھاتے تھے تاکہ آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت نہ ہو۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا حافظ صاحب یا 8-10 دن تک تھے، کبھی قضائے حاجت کے لیے گئے کہ نہیں، کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا۔ باب جبریل پہ کھڑے ہوتے تو آپ وہاں کی خاک اٹھاتے اور اپنی آنکھوں سے لگاتے اور کہتے کہ ہم تو یہ کہا کرتے تھے کہ حضور کے قدموں کی جہاں کی خاک مل جائے تو اسے آنکھوں پہ لگائے۔ جب ہندوستان میں یہ کہا کرتے تھے اور یہاں آ کے نہ لگائے تو یہ تو تضاد بیانی ہوگی۔ وہاں کے ہاتھ اس طریقے سے مس کرتے اور اپنے آنکھوں سے لگاتے تھے، اور اس کے بعد پھر جتنے دن وہاں پہ قیام تھا وہاں پہ حافظ ملت رہے۔ پھر اس کے بعد جب اپنے وطن آئے تو آنے کے بعد حافظ ملت سے پوچھا گیا حضرت یہ بتائیے آپ کی زندگی کا سب سے بہتر حصہ کون ہے؟ تو حافظ صاحب نے کہا جب تک میں نے حضور کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی تھی تب میری زندگی کا سب سے بہتر حصہ دارالخیر اجمیر شریف میں جو گزرا وہ تھا، اب جو میں نے مدینہ شریف حاضری دی تو یہ میری زندگی کا سب سے بہتر حصہ ہے جی۔ اور آپ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میرے حج پہ جانے پہ اور بغیر فوٹو جانے پہ ہندوستان میں مختلف قومیں اور مذاہب کے ماننے والے رہتے، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، نہ جانے کتنے کتنے دین اور مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ اگر کسی کو اعتراض ہوا تو یہ کلمہ پڑھنے والے جو ہے نااہل لوگ ہیں، جسے عبدالعزیز پر اعتراض تھا یہ جائیں گے تو فوٹو ہی کھنچوا، پتہ کیا چلا حضور کی حدیث کے سب سے بڑے اگر کوئی دشمن ہے تو یہی وہاں بڑے ہیں۔ تو اس طریقے سے اعتراض کر رہے تھے۔ عزیزان محترم، تو یہ حال ہے حضور حافظ ملت کی استقامت کا۔ واقعہ بہت تفصیل ہے، ان کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن وقت جو ہو چکا ہے۔ آخری بات جو آپ کے وصال کے بارے میں ہے وہ بتاتا چلوں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو ان کے وصال کی خبر وقت سے پہلے ہو جاتی ہے۔ حافظ ملت بھی اپنے یہاں ایک کاغذ پہ لکھ دیے تھے، ایک شعر تھا، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، موت کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے، ایک شعر تھا۔ اس کے نیچے آپ نے لکھا غفر اللہ لکا، اور اس کے عدد نکالنے کے بعد 1396 نیچے لکھا عبدالعزیز وفیان ہو۔ جب وصال کے بعد جب اس خط کو دیکھا گیا تو جناب والا حافظ ملت کا جو یوم وصال اور تاریخ وصال ہے وہ 1396 تھا، 96 ہی تھا، جو حضور حافظ ملت نے وقت سے پہلے ہی اپنے قلم سے لکھ دیا تھا۔ تو یہ وہ اللہ کے ولی تھے جنہوں نے ہندوستان میں نہیں بر صغیر میں وہ علمی خدمت انجام دی ہے، اور ایسے ایسے لال و گوہر پیدا کیے ہیں جن کی تابانی سے آج عالم روشن ہے۔ آپ دیکھیں ان کے شاگردوں میں کیسے کیسے علم کے ہیرے جواہرات ہیں۔ علامہ ضیاء المصطفیٰ ہے، علامہ ارشد القادری ہے، شارح بخاری ہے، مدنی میاں ہے، اشرف العلماء ہے، ایسے ایسے جید علماء وہ ہیں جنہوں نے حافظ ملت کی بارگاہ میں رہ کر خوشہ چینی کی ہے، اور آج بھی ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ آج ان کا عرس پاک ہے۔ عشاء کے بعد جو ذکر کی محفل ہوتی ہے اس کے بعد انشاءاللہ عزیز خصوصی فاتحہ حافظ ملت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، جو حضرات سنت نہیں ادا کیے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل رضائے نوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔